سیموئل بٹلر کا مشہور ناول دا وے آف آل فلیش. یہ ناول 19ویں صدی کے انگلینڈ کے زمانے کی بات کرتا ہے. یہ ایک لڑکے ارنسٹ کی زندگی کی کہانی ہے جس کی زندگی اس کے گھر والوں، اسکول، چرچ اور معاشرے کی منافقت سے بھری ہوئی تھی. مصنف نے اسے اپنی زندگی سے بہت ملتا جلتا لکھا ہے. مصنف کہنا چاہتے ہیں کہ بہت سے والدین اور معاشرہ بچوں کو خدا اور مذہب کے نام پر دباتے ہیں، لیکن وہ خود منافق ہوتے ہیں. انسان کو اپنی عقل اور فطرت کے مطابق جینا چاہیے، نہ کہ دوسروں کے بنائے قاعدوں کے مطابق. زندگی تمام جسموں کا راستہ ہے، یعنی سب مرتے ہیں. اس لیے خوف اور منافقت میں مت رہو، سچائی اور آزادی سے جیو. یہ ناول بہت طاقتور ہے کیونکہ یہ 100 سال پہلے لکھا گیا تھا، لیکن آج بھی بہت سے گھروں میں یہی باتیں ہوتی ہیں. اس ناول کے کچھ مرکزی خیالات ہیں. پہلا تو یہ ہے منافقت. ناول کا سب سے بڑا پیغام یہ ہے کہ بہت سے لوگ باہر سے بہت نیک، مذہبی اور اچھے دکھائی دیتے ہیں، لیکن اندر سے وہ خود غرض، جھوٹے اور ظالم ہوتے ہیں. ارنسٹ کے والدین بالکل ایسے ہی ہیں. ہر وقت خدا، گناہ اور نیکی کی باتیں کرتے ہیں، لیکن اپنے بچوں کے ساتھ بہت سخت اور جھوٹے رویے رکھتے ہیں. ایک اور موضوع ہے والدین کی طرف سے بچوں پر ظلم. مصنف کہتے ہیں کہ بہت سے والدین بچوں کو اچھا بنانے کے نام پر انہیں دباتے ہیں، مارتے ہیں اور ان کی شخصیت کو تباہ کر دیتے ہیں. یہ سب خدا کی مرضی اور بچے کی بھلائی کے نام پر کیا جاتا ہے، لیکن حقیقت میں یہ والدین کی اپنی کمزوریاں اور کنٹرول کرنے کی خواہش ہوتی ہے. ایک اور موضوع ہے مذہب کی منافقت. 19ویں صدی کے انگلینڈ میں چرچ اور پادریوں کو بہت عزت دی جاتی تھی، لیکن بٹلر کہتے ہیں کہ بہت سے پادری اور مذہبی لوگ صرف ظاہری طور پہ مذہبی ہوتے ہیں. ان کے دل میں خدا کا خوف نہیں بلکہ پیسہ، عزت اور طاقت کی خواہش ہوتی ہے. ارنسٹ جب خود پادری بننے کی خواہش کرتا ہے تو اسے یہ سب دیکھ کر مایوس ہو جاتا ہے. ایک اور موضوع ہے بچپن اور نوجوانی میں خوف اور دباؤ. بچوں کو بہت چھوٹی عمر سے گناہ کا خوف سکھایا جاتا ہے. ارنسٹ کو یہ لگتا ہے کہ وہ ہر وقت غلط کر رہا ہے، خدا اسے سزا دے گا اور اس کا دل ہمیشہ خوفزدہ رہتا ہے. یہ خوف انسان کی فطری خوشی اور آزادی کو ختم کر دیتا ہے. خود شناسی اور آزادی کی اہمیت. ناول کا سب سے خوبصورت پیغام یہ ہے کہ انسان کو اپنے آپ کو پہچاننا چاہیے. جب ارنسٹ جیل جاتا ہے اور اس کی زندگی تباہ ہو جاتی ہے تب وہ پہلی بار سوچتا ہے کہ میں کون ہوں، مجھے کیا چاہیے. اس کے بعد وہ دوسروں کے بنائے قاعدوں سے آزاد ہو جاتا ہے. ایک اور موضوع ہے پیسہ اور معاشرتی دباؤ. ناول میں دکھایا گیا ہے کہ معاشرہ پیسے اور کلاس سے چلتا ہے. جو لوگ پیسہ رکھتے ہیں وہ اچھے سمجھے جاتے ہیں، چاہے وہ کتنے بھی برے ہوں. ارنسٹ جب غریب ہو جاتا ہے تو لوگ اسے حقارت سے دیکھتے ہیں، لیکن جب اسے پیسہ ملتا ہے تو وہی لوگ اس کی عزت کرنے لگتے ہیں. ایک اور موضوع ہے ناول کا شادی اور رشتوں کی حقیقت. مصنف شادی کو بھی تنقید کا نشانہ بناتے ہیں. کہتے ہیں کہ بہت سی شادیاں صرف معاشرتی دباؤ یا غلط فہمی کی وجہ سے ہوتی ہیں اور وہ خوشی نہیں بلکہ تکلیف دیتی ہیں. ارنسٹ کی شادی بھی ایک بڑی غلطی ثابت ہوتی ہے. ایک اور موضوع ہے زندگی اور موت کا فلسفہ. ناول کا ٹائٹل دا وے آف آل فلیش کا مطلب ہے تمام جسموں کا راستہ، یعنی سب انسان مرتے ہیں. مصنف کہتے ہیں کہ جب موت سب کو آئی ہے تو پھر زندگی میں خوف، منافقت اور دباؤ میں کیوں رہنا؟ سچائی، سادگی اور اپنی مرضی سے جینا زیادہ بہتر ہے. ناول کا ایک اور موضوع ہے خوش رہنے کا طریقہ. مصنف سکھاتے ہیں کہ دوسروں کی باتوں میں مت پھنسو، اپنے دل کی سنو، منافقت سے بچو، سادہ، ایماندار اور آزاد زندگی گزارو. اب میں اس ناول کا پلاٹ بتاتا ہوں. اس ناول میں مصنف نے 19ویں صدی کے انگریزی خاندانی نظام
مذہبی سختی، معاشرتی دباؤ، والدین کی زیادتی اور نوجوان نسل کی آزادی کی جدوجہد کو کھول کر بیان کیا ہے۔ یہ ناول ارنسٹ نامی لڑکے کی زندگی پہ مبنی ہے، جو ایک سخت مزاج مذہبی گھرانے میں پیدا ہوتا ہے، تکلیفیں جھیلتا ہے، غلطیاں کرتا ہے، ٹوٹتا ہے، پھر زندگی میں سمجھ پیدا ہونے پر اپنی راہ خود بناتا ہے۔ خاندان کا پس منظر۔ ناول ایک خاندان پونٹیفیکس سے شروع ہوتا ہے۔ پہلے اولڈ جان پونٹیفیکس یعنی دادا، ایک کاریگر جو اپنی محنت سے امیر بنتا ہے، روایتی اور عملی آدمی ہے۔ جارج پونٹیفیکس، ارنسٹ کا دادا، سخت دل، اصولی مگر جذبات سے خالی۔ تھیوبولڈ پونٹیفیکس، ارنسٹ کا باپ، مذہبی پادری، سخت گیر، بچوں پر بے حد کنٹرول کرنے والا۔ کرسٹینا، ارنسٹ کی ماں، حد سے زیادہ مذہبی، سخت گیر، بچوں کو محبت کم، ڈانٹ زیادہ دیتی ہے۔ اس گھرانے میں محبت اور ہمدردی کم، جبکہ سختی، ڈسپلن، مذہبی عقیدت اور خود پسندی زیادہ ہے۔ یہ ماحول ہی ارنسٹ کی پوری زندگی پہ سایہ ڈالتا ہے۔ ارنسٹ کی پیدائش اور بچپن کی مشکلات۔ ارنسٹ اسی سخت گھر میں پیدا ہوتا ہے۔ بچپن کی اہم چیزیں، اسے ہر وقت یہ غلط ہے، وہ غلط ہے سننا پڑتا ہے۔ ماں باپ اسے محبت دینے کے بجائے ہر وقت مذہبی لیکچر دیتے ہیں۔ چھوٹی غلطی بھی گناہ بنا دی جاتی ہے۔ باپ اسے جسمانی سزا بھی دیتے ہیں۔ ارنسٹ خوفزدہ، سہما ہوا اور کم اعتماد والا بچہ بن جاتا ہے۔ روزمرہ کا ماحول، کھانا، سونا، کھیلنا، ہر چیز پر سخت اصول۔ بچوں کی رائے یا جذبات کی کوئی گنجائش نہیں۔ ماں باپ اپنی سختی کو خیر خواہی اور دینداری کا عمل سمجھتے ہیں۔ یہ سب ارنسٹ کو اندر سے ٹوٹا ہوا انسان بنا دیتے ہیں۔ اسکول کی زندگی، مزید تکلیفیں۔ ارنسٹ کو ایک بورڈنگ اسکول بھیج دیا جاتا ہے۔ وہاں بھی اساتذہ سخت، سینئر لڑکے ظالم، پڑھائی کا دباؤ شدید، غلطی پر جسمانی سزا عام۔ ارنسٹ کی شخصیت مزید دب جاتی ہے، لیکن اس دوران اس کی ملاقات کچھ اچھے اساتذہ سے بھی ہوتی ہے، جو اس میں سوچنے اور سیکھنے کا رجحان پیدا کرتے ہیں۔ کہانی کا راوی یعنی نریٹر ایک دوست مسٹر اوورٹن ہے، جو ارنسٹ کو سمجھاتے ہیں اور اس کی زندگی میں رہنمائی کا کردار ادا کرتے ہیں۔ نوجوانی، مذہب، شک اور ذہنی کشمکش۔ بڑے ہوتے ہوتے ارنسٹ کو مذہبی تعلیم دی جاتی ہے۔ اس کے والد کی خواہش ہے کہ وہ بھی پادری بنے، لیکن ارنسٹ کا دل مذہب کے سخت، بے رحم چہرے سے بیزار ہے۔ وہ سوچنے لگتا ہے، کیوں خدا سے زیادہ انسان ڈرتا ہے؟ کیوں مذہب کو سختی اور سزا کے لیے استعمال کیا جاتا ہے؟ کیا ایمان محبت سے نہیں ہونا چاہیے؟ یہ سوالات اس کے گھر والوں کو برے لگتے ہیں اور ان کا رویہ مزید سخت ہوتا جاتا ہے۔ غلطیاں، معصومیت اور زندگی کا دھوکہ۔ جوان ہونے کے بعد ارنسٹ کچھ غلطیاں کرتا ہے جو اس کی معصومیت اور ناسمجھی کا نتیجہ ہوتی ہیں۔ رشتوں کی نادانی، وہ محبت اور انسانی تعلقات کو نہیں سمجھتا کیونکہ بچپن میں کبھی محبت دیکھی ہی نہیں۔ مذہبی کنفیوژن، وہ ایک پادری بن تو جاتا ہے مگر دل سے اس میں ایمان باقی نہیں رہتا۔ لوگوں کا دھوکہ، اسے ایسے لوگ ملتے ہیں جو اس کی سادگی کا فائدہ اٹھاتے ہیں۔ نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ارنسٹ ذہنی طور پر بکھر جاتا ہے۔ والدین اسے مسلسل ناکام کہتے ہیں۔ وہ اپنی زندگی کو بے مقصد محسوس کرتا ہے۔ گناہ اور سزا، گھر سے بے دخلی۔ ایک موقع پر ایک غلط الزام ارنسٹ پر لگتا ہے اور بغیر تحقیق کے والد اسے گھر سے نکال دیتے ہیں۔ یہ اس کی زندگی کا سب سے بڑا موڑ ہے۔ اب وہ بے گھر ہے، اکیلا ہے، بے روزگار ہے، جذباتی طور پہ ٹوٹا ہوا ہے۔ یہ وہ مقام ہے جہاں اسے سب سے زیادہ انسان ہونے کی اذیت محسوس ہوتی ہے۔ غربت، محنت اور سیکھنے کا دور۔
ارنسٹ اب زندگی کو آغاز سے سیکھتا ہے، کاموں میں لگ جاتا ہے، چھوٹے موٹے کام، عام ورکر جیسی زندگی، لوگوں کے درمیان رہ کر اصل دنیا دیکھتا ہے۔ وہ سمجھتا ہے کہ مذہب، اخلاق، خاندان سب کچھ صرف کتابوں میں الگ ہے۔ حقیقت میں زندگی محنت، برداشت اور تجربے سے بنتی ہے۔ زندگی کا اصل سبق غربت اسے حقیقی انسان بناتی ہے۔ وہ دوسروں کی تکلیف سمجھنے لگتا ہے۔ خودی کی تلاش اور نئی زندگی۔ ارنسٹ کی زندگی بہتر ہونے لگتی ہے جب اس کے دادا جان کی جائیداد کا کچھ حصہ اسے مل جاتا ہے۔ وہ چھوٹی موٹی آمدنی سے سکون سے رہنے لگتا ہے۔ اس کی سوچ، سمجھ اور خود اعتمادی واپس آنے لگتی ہے۔ رشتوں کی پہچان۔ اسے احساس ہوتا ہے کہ ہر باپ ماں اچھے نہیں ہوتے، ہر خاندان محبت نہیں دیتا۔ اصل خاندان وہ لوگ ہیں جو ہماری مدد کرتے ہیں، نہ کہ وہ جنہوں نے ہمیں توڑا۔ مسٹر اوورٹن یعنی راوی اس کا اصل خیر خواہ ثابت ہوتا ہے۔ ارنسٹ اپنے خاندان کا جھوٹ دیکھ لیتا ہے۔ وہ جان لیتا ہے کہ مذہب کی سختی نے اسے برباد کیا، والدین نے محبت کے نام پر ظلم کیا، معاشرے نے اس کے اندر خوف پیدا کیا۔ اب وہ ان سب سے آزاد سوچ رکھتا ہے۔ ارنسٹ آخر کار ایک آزاد انسان بن جاتا ہے۔ وہ غریبی، ذلت، ٹوٹ پھوٹ، دھوکے سب کچھ دیکھ کے سمجھدار ہوتا ہے۔ اس ناول کے بڑے پیغام ہیں۔ سخت والدین بچے تباہ کر دیتے ہیں۔ محبت میں نرمی سکھانے میں حکمت چاہیے۔ مذہب کو سختی نہیں، رحمت کے لیے استعمال ہونا چاہیے۔ انسان غلطیوں سے سیکھتا ہے۔ اصل آزادی اپنی سوچ کی آزادی ہے۔ ٹوٹے ہوئے لوگ بھی دوبارہ اٹھ سکتے ہیں۔ جبر پر مبنی خاندان بچے کو خود سے دور کر دیتے ہیں۔ سیموئل بٹلر کا یہ ایک ایسا ادبی شاہکار ہے جو نہ صرف 19ویں صدی کے انگریزی سماج کی تصویر پیش کرتا ہے، بلکہ مذہبی سختی، خاندانی جبر، والدین کی زیادتی، انسانی نفسیات، طبقاتی نظام، منافقت اور نوجوان نسل کی شناخت کی تلاش پہ گہری روشنی ڈالتا ہے۔ یہ ناول بظاہر ارنسٹ کی زندگی کی کہانی ہے، مگر حقیقت میں یہ ایک پورے سماج کا تجزیہ ہے جو بچوں سے محبت چھین کر انہیں صرف اصولوں اور ڈسپلن کے سانچے میں ڈھال دینا چاہتے ہیں۔ بٹلر دکھاتا ہے کہ جب خاندان محبت کے بجائے خوف، مذہب کے بجائے سزا اور تربیت کے بجائے کنٹرول فراہم کریں تو بچے کی شخصیت پر کتنے تباہ کن اثرات پڑتے ہیں۔